ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ کے یہاں آنے سے اب تک، دونوں کے مزاج میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ لیکن میں نے آپ سے نہیں پوچھا کچھ بھی، یہ مہنور کی ماں ہے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جس ماضی سے آپ بھاگ کر آئی ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آئے۔ وہ آپ پھر سے دہرائیں۔ اب آپ میرے ساتھ ہیں، اس بچے کا مزاج بھی کافی مختلف ہے. میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہی تو میں بھی کہتی ہوں، کیا گھر ہے اسی کا ہے۔ ہماری بیٹی تو ہواؤں میں اڑتی ہے۔ اکرم سیٹھ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ امجد سیٹھ اکرم کا مقروض ہوگا اور سیٹھ اکرم امجد سے ڈیل کرے گا کہ اگر امجد اپنی بھانجی مانور کی شادی سیٹھ اکرم سے کروا دے تو وہ امجد کا تمام قرض معاف کر دے گا۔ مانور اور اس کی امی نہیں چاہتی کہ سیٹھ اکرم جیسے انسان کے ساتھ مانور کی شادی کی جائے۔ مانور کے نکاح کا دن ہوگا اور سیٹھ اکرم نکاح کے لیے امجد کے گھر پہنچ جائے گا۔ مانور کی امی نکاح سے تھوڑی دیر پہلے مانور کو گھر سے بھگا دیں گی۔ وہ مانور کو کراچی اپنی دوست کے گھر بھیجیں گی۔ مانور کراچی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے گی، جہاں مانور کی ملاقات زین سے ہوگی۔ زین مانور سے کچھ بھی نہیں جاننا چاہے گا کہ وہ اس طرح دلہن کا جوڑا پہنے ٹرین تک کیسے پہنچی، لیکن مانور زین کو بتائے گی کہ اس کی امی اس کے ماموں کے گھر رہ گئی ہیں اور مانور کے آ جانے سے وہ نہ جانے اس کی امی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ زین مانور کو پریشان دیکھ کر اسے تسلی دے گا کہ اب وہ زین کے ساتھ ہے اور زین کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی مانور کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ زین کی باتیں سن کر مانور کو تسلی ہوگی۔ سیٹھ اکرم اور اس کے آدمی پاگلوں کی طرح مانور کو ڈھونڈیں گے اور جب انہیں مانور نہیں ملے گی تو سیٹھ اکرم بہت طوفان اٹھائے گا۔ سیٹھ اکرم کہے گا کہ وہ امجد کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔